اس کا امریکہ کو کیا پرابلم ہے؟ امریکہ اس کا چارج کرے گا مڈل ایسٹ ڈالر کسی اور جگہ سے تو اٹھانا نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کے اس نے اپنے چھاپنے اور جا کے جتنے مرضی چھاپ لے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری قوم تباہ کریں، اس کے بدلے میں کوئی پیسے تو کسی سے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے کہنے پہ مذاکرات بھی کیے، میں نے پاکستان کے کہنے میں سیز فائر کا جو ٹائم پیریڈ دیا تھا اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا، میں نے اپنی ٹیمز بھی پاکستان مذاکرات کے لیے بھیجی، وائس پریزیڈنٹ میرا وہاں پہ گیا۔ جیتی ہوئی جنگ کو ہار جائے گا جب تک آپ کے ہاتھ میں پتھر نہ ہو، اس وقت تک آپ کتے کو مت چھیڑیں۔ آپ کے پاس ایٹم بم تو ہے نہیں، نہ آپ نے بنانا ہے، نہ آپ بنا سکیں۔ جو سپریم لیڈر ہے اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہم ایٹمی بم نہیں بنائیں گے، یہ انسانیت کے لیے تباہی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں پھر؟ پاکستان نے ان کو روکا ہوا ہے، لیکن اس وقت آپ دنیا میں تنہا ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر ایک بلا جواز جنگ مسلط کر دی۔ 40 دن یہ جنگ جاری رہی، تینوں فریقین ایک دوسرے کے اوپر بھرپور حملے کرتے رہے۔ ایران نے نو ڈاؤٹ کہ بالکل ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ایرانی قوم ایک سپر پاور کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری دنیا نے ایران کو سراہا، اور پورے عرب کنٹریز نے، دنیا کے ممالک نے، یونائٹڈ نیشنز نے اپنے اپنے جو تجزیے ہیں اس میں ایران کو بہت اپریشیٹ کیا اور ابھر کر آیا کہ ایک سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ حالانکہ اس جنگ کے اندر امریکہ نے بہت تابڑ توڑ حملے کیے، ٹنوں کے حساب سے میزائل پھینکے، بمز پھینکے، اسرائیل نے کیے، اور جواباً ایران نے امریکہ پہ ڈائریکٹ تو کسی جگہ پہنچ نہیں سکتے، بٹ اس کے جہاں جہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر ایئر بیسز تھے یا اس کے اکوپمنٹ انسٹال تھے، اس کے اوپر ضرور حملے کیے۔ اب چونکہ بات امریکہ اور ایران کی چل رہی ہے تو ہم اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ 40 دن کے بعد یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ پاکستان اس کے درمیان میڈیٹر تھا، اور اس بھرپور کوششوں کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں، اور ایٹ دا اینڈ ان کو اس لیول پہ آ کے کھڑا کر دیا کہ آپ دونوں فوراً سیز فائر کریں اور ٹیبل پہ آ کے بات کریں۔ ٹیبل پہ بیٹھنے تک ایران دنیا میں ایک بالکل پاورفل کنٹری کی طرح اپنے آپ کو ثابت کیا اس نے۔ گو کہ ایران کا بہت نقصان ہوا، ایران کی 3 ٹیئر لیڈرشپ شہید ہو گئی، ان کے جنرل شہید ہوئے، اس کے سائنسٹسٹ شہید ہوئے، اس کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا، بچے شہید ہوئے، کافی نقصان ہوا، لیکن ایران نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے حملے جاری رکھے۔ اب چونکہ ٹیکنیکلی پرابلم یہ ہے کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایک اسٹرانگ ایئر فورس تھی اور ایران کے پاس ایئر فورس نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایران کی بہت زیادہ تباہی ہو گئی۔ خیر، شارٹ کٹ ٹو دا سٹوری از کہ پاکستان نے ایز اے میڈیٹر کا رول ادا کیا، اور سنسیئرٹی کے ساتھ دونوں گروپس کو ٹیبل پہ اسلام آباد میں بٹھا دیا۔ اسلام آباد میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے شرائط رکھے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے پاکستان نے بھرپور کوشش کی، لیکن اس دوران میں ایران جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں، ہم اس کو جذبات میں نہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز میں انالائز کرتے ہیں کہ ایران، حقیقت یہی ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس جنگ میں۔ ٹھیک ہے، اس کے 4-5 طیارے گر گئے، F-35 گر گیا، اس کی کئی جگہوں کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا، اور اس کی جو انسٹالیشن مڈل ایسٹ کے اندر تھی اس کے اوپر ایران نے حملے کیے، وہاں پہ چھوٹا موٹا نقصان ہوا۔ اس کا امریکہ کو کیا پرابلم ہے؟ امریکہ اس کا چارج کرے گا مڈل ایسٹ سے، اور جس بھی سعودیہ میں ہے، یو اے ای میں ہے، قطر میں ہے، ان سے کہے گا جی ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا نقصان ہوا تو ان سے پیسے لیں گے اور وہ پورا کر دیں گے۔
سیکنڈلی اکانومی کے لحاظ سے امریکہ کو کیا پرابلم ہے، اس نے ڈالر کسی اور جگہ سے تو اٹھانا نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کے اس نے اپنے چھاپنے اور جا کے جتنے مرضی چھاپ لے اس کو کوئی روک سکتا ہے، کیونکہ ڈالر میں ہی تو بزنس ہے، اس کی اپنی کرنسی ہے۔ سو امریکہ کو ڈائریکٹلی اس میں کوئی ایسا لاس نہیں ہے، بٹ اگر دوسری جانب آپ ایران کو دیکھیں تو ایران کا بہت نقصان ہوا۔ دیکھیں، ڈٹ کے کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری قوم تباہ کر دیں، آپ اپنا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں۔ آپ کا جو پورا ملک ہے وہ 100 سال کے لیے پیچھے چلا جاتا ہے، آپ نے اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے۔ آپ کے تقریباً 4,500 سے 5,000 لوگ شہید ہوئے، امریکن کے کتنے ہوئے؟ میرے خیال میں جو رپورٹس میڈیا پہ آ رہی ہیں ہارڈلی کوئی 10 سے 12 لوگ جو ہے نا وہ مر گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو ڈائریکٹلی کیا لاس ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب سیکنڈ راؤنڈ کے مذاکرات میں کافی بریک جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں، کبھی ایران نہیں مان رہا، کبھی امریکہ نہیں مان رہا، ایون دین کہ ایک دنیا کا سپر پاور جس کے سامنے آپ نے 40 دن ڈٹے رہے اور اس کے سامنے آپ نے اپنا امیج بنایا کہ میں آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں، مورلی آپ نے اس کو یہ کرایا، اور ٹرمپ دوسری سائڈ پہ جو کہ اس وقت بھر سخت طریقے سے وہ پھنسا ہوا ہے اس جنگ کو سٹارٹ کرنے کے بعد۔ پوری دنیا اس کی مخالفت کر رہی تھی سفارتی طور پر، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز اور اس کے بعد جو نیٹو ہے اس نے بھی اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، یورپ نے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ایون جو اس کی انٹرنل پولیٹکس ہے وہاں پہ سخت قسم کی تنقید اس پر ہو رہی ہے۔ اس موقع میں وہ بالکل ایک تنہا تھا ٹرمپ، لیکن وہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے۔ اب اس کی جو نیچر ہے، اس کا جو سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو اپنا سوچتا ہے وہ وہی کرتا ہے، نہ تو وہ اپنی کابینہ کی مانتا ہے، نہ وہ کسی ایڈوائزرز کی مانتا ہے، کسی کی تو وہ مانتا نہیں ہے، تو وہ جا کے اٹیک شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر ایران اس فیز کے اوپر پاکستان کی کوششوں کے باوجود ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں جو تجزیہ ہے اس میں ایران کو اب بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے۔ پاکستان نے یہ جو کوششیں کی ہیں اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ پاکستان نے اس کے بدلے میں کوئی پیسے تو کسی سے لیے نہیں ہیں، یہ الٹا پاکستانی حکومت نے پورا 1 مہینے سے اپنی عوام کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اپنے کیپٹل کو پورا محصور کیا ہوا ہے، لوگوں کی زندگیوں محصور ہوئے ہیں، گھروں میں بند ہیں، سیکیورٹی کے ایکسپینسز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس ارینجمنٹ کے اندر پاکستان کو سوائے اس کے کہ برادر ملک جو ہے نا وہ تباہ نہ ہو جائے، جنگ بند رہے اور دونوں جو ہے نا پیس میں چلے جائیں، اس کے علاوہ پاکستان کو کیا فائدہ؟ لیکن اگر اس دوران میں اس نیگوسیشن کے اندر ایران اپنی ضد پہ کھڑا رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں دنیا کا بہت بڑا ترم خان بن گیا ہوں اور میں امریکہ کا مقابلہ کر لوں گا، تو یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ایز اے مسلمان برادر ملک سپر پاور بن جائے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اب اگر یہ نیگوسیشن ناکام ہوتی ہیں، آپ کے لیے پاکستان نے یہاں تک کیا کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں خود آیا، ان کا ڈیلیگیشنز آیا، اب اس وقت بھی ان کی جو ایڈوانس پارٹی ہے، ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، وہ 1 ہفتے سے پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے دوران میں اگر آپ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں اور اپنی چون چڑانگ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں، اور اس ہٹ درمی میں جو اس پچھلے نیگوسیشن کے 2 ہفتوں کے پیریڈ میں ٹرمپ نے اپنا جو مورلی اور سفارتی طور پر اپنا گراف گرایا تھا نا اس کو وہ ریورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا کو وہ بتا رہا ہے کہ میں سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو کے خود پاکستان مذاکرات کرنے میری ٹیم گئی، میں اس کو امن کی طرف ایران کو لانا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، بٹ ایران ابھی تک ضد پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو جنگ سٹارٹ کی تھی وہ ٹھیک تھی۔ اب وہ دنیا کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا اب سوچے گی کہ یار امریکہ ایز اے سپر پاور وہ خود اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مذاکرات کر لیں، منتیں کر لیں، اور پاکستان بھی اتنا محنت کر رہا ہے جس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، وہ کہیں گے یار ایران کیوں نہیں مان رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بدماش ہے۔ تو اب اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد امریکہ جو حملہ کرے گا نا وہ اتنا خطرناک ہوگا، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر یہ معاہدہ نہ کی جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو دنیا میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر آئے گا، ایران تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو دنیا میں ڈیزاسٹر آئے گا اکانومی کے لحاظ سے اور ادروائز بھی جو جتنا ہے وہ اتنا تباہی ہوگا کہ دنیا اس کو کئی صدیوں تک یاد رکھے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے
کہ ٹرمپ کے پاس لاسٹ آپشن تھا کہ پاکستان کے تھرو وہ مذاکرات کرائیں اور ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر کے اس کا کوئی طریقہ راستہ نکالیں اور اپنے آپ کو باہر نکالیں اور واپس چلا جائے. اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن نہیں تھا. اب وہ اپنا مورلی بھی سٹرانگ ہوگا کیونکہ اب وہ دنیا کو یہ بتائے گا کہ میں نے پاکستان کے کہنے پہ مذاکرات بھی کیے، میں نے پاکستان کے کہنے میں سیز فائر کا جو ٹائم پیریڈ دیا تھا اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا، میں نے اپنے ٹیمز بھی پاکستان مذاکرات کے لیے بھیجی، وائس پریزیڈنٹ میرا وہاں پہ گیا، تمام لوگ وہاں پہ ایگریڈ تھے اور پاکستان نے اس پوری کوشش کے اندر اپنے دوست ممالک کو ساتھ ملایا. اب اگر اس وقت ایران نہیں مانتا تو پھر یہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار جائے گا. جیتی ہوئی جنگ کو نہیں ہارے گا بلکہ بالکل موت کے کنارے پہ ابھی اس وقت ایران کھڑا ہے. اور اگر یہ اس وقت مذاکرات نہیں کرے گا اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ ناکام ہوتے ہیں اور ایران اسی طرح ہٹ درمی پہ رہتا ہے تو دنیا میں جو تباہی آنی ہے نا وہ آپ دیکھ لیں گے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں پتھر نہ ہو اس وقت تک آپ کتے کو مت چھیڑیں. آپ کے پاس ایٹم بم تو ہے نہیں، نہ آپ نے بنانا ہے نہ آپ بنا سکے ہیں. بھائی 40 سال میں آپ ایٹم بم بنا نہیں سکے، نہ آپ نے بنانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا تو جو سپریم لیڈر ہے اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہم ایٹمی بم نہیں بنائیں گے، یہ انسانیت کے لیے تباہی ہے. تو آپ نے وہ بھی نہیں بنانا. اور امریکہ نے جو یہ جنگ شروع کی تھی آپ کے اوپر وہ دو ہی اس کے لیے کی تھی کہ میں ایک رجیم چینج کروں گا اور سیکنڈ آپ نیوکلیر پروگرام کو سٹاپ کر دیں گے. تو رجیم تو آلریڈی اس نے چینج نہیں کی، مار دی. فرسٹ ایئر بھی، سیکنڈ ایئر بھی، تھرڈ ایئر بھی، جنرلز بھی، سائنسٹسٹ بھی سارے شہید کر دیے. دوسرا رہ گیا یورینیم. تو یورینیم جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اب تو کئی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں اور اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو پائلٹ کو ریٹریو کرنے کا انہوں نے آپریشن کیا تھا وہ بیسیکلی پائلٹ کا ایک کہانی تھی، بلکہ اس نے جو انرچ یورینیم وہاں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا. اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ اللہ جانتا ہے. بٹ آپ نے جب بنانے ہی نہیں ہے، آپ نے جب آپ کا فتویٰ موجود ہے خمینی صاحب کا، تو پھر آپ کس بات پہ ضد پر ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں پھر؟ مطلب یہ ایک میں اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال ہے کہ بھائی آپ کی لیڈرشپ کو وہ پن پوائنٹ پہ ٹارگٹ کر کے جو ہے نا وہ مار رہے ہیں، جو بچے ہیں ان پہ بھی انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، پاکستان نے ان کو روکا ہوا ہے. لبے لباب یہ ہے جو میرے کہنے کا، جو میرا ذاتی سوچ ہے، جو تجزیہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو آج ایک اچھی خبر آئی ہے کہ جی ایران کی ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے، ہماری دعائیں ہیں بحیثیت برادر اسلامی ملک کہ اللہ تعالیٰ اس امن پیدا کرے اور ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائے. لیکن میں ایک بالکل ریئلٹی کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، جذبات سے یا ہمدردیوں سے سائڈ پہ رکھ کے. ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ بالکل ہیں، مسلمان ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کی لیڈرشپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ اب اس کے بعد کیا چاہیں گے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد اس نے جو اٹیکس کرنے ہیں نا آپ کے اوپر، وہ پھر آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یا تو اپنی ضد کی خاطر اپنی عوام کو آپ شہید کروانا چاہ رہے ہیں، اپنے ملک میں جو کچھ بچا ہے اس کو بھی تباہ کروا دیں گے. ایٹ دا اینڈ آپ نے پھر بھی مذاکرات کرنے ہیں. تباہی کے بعد اینڈ پہ آپ نے ٹیبل پر آ کر بیٹھنا ہے. لیکن اس وقت آپ دنیا میں تنہا ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کوششیں کر رہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ناکام ہوتی ہیں تو کل پاکستان کو مڈل ایسٹ بھی کہے گی اور امریکہ بھی کہے گا کہ جی اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اور پھر اس وقت پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہوگی. سعودیہ کے ساتھ آلریڈی ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس وقت پھر پاکستان کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور بدقسمتی یہ ہوگی کہ اس وقت پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، سعودی عرب کے ساتھ ہوں گے. تو اس وقت ٹیبل پہ آپ اس وقت بیٹھیں گے جب آپ کا بہت نقصان ہوا ہوگا. اس وقت آپ اپنے مطالبات جو ہے نا وہ اپنی چوائس پہ نہیں منوا سکیں گے. اگلا آپ کو پھر کہے گا کہ جی اب آپ کی مرضی ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں، تو میں تباہ کر کے چلا گیا ہوں. کیونکہ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ، جو خبریں انٹرنیشنل پہ آ رہی ہیں، اس میں یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اگر نہ ہوئے تو میں نے ایک ہی دفعہ تابڑ توڑ حملے کرنے ہیں اور زبردست قسم کے اٹیک کر کے سب کچھ ملیا میٹ کر کے واپس چلا جانا ہے، اور میں اناؤنس کر دوں گا کہ جی میں نے یہ جنگ جیت لی ہے اور میں واپس آ گیا ہوں. آپ کے پاس کیا رہے گا اس وقت؟ آپ پھر بھی ٹیبل پر بیٹھیں گے. اس وقت اپنے مطالبات آپ منوا سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو مطالبات ہیں وہ تو انہوں نے ویسے ہی مان لیے. فائنینشلی طور پر آپ کے قرضے سارے معاف ہو جائیں گے، دنیا میں جو آپ کے اکاؤنٹ فریز ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے.
अब उसने थोड़ी सी जो है ना वो अपना ये हरमुज़ की जो नाकाबंदी की है, आप सोच सकते हैं कि पर डे आपका कितना बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। अमेरिका को इसमें क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका के साथ तेल ऑलरेडी बहुत मौजूद है और उसके बाद उसको कोई मसला ही नहीं है। वो तो इस जंग का खर्चा भी शायद बाद में अरब से ले ले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब अगर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इस टास्क को अपने सर लिया है, अपने मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दी है, क्योंकि 2 महीने से अगर मुल्क बंद हो, आपकी पूरे 2 शहर बंद हों, तो इकॉनमी पर डे कितना लॉस पाकिस्तान का हो रहा है, उसको किस नफ़लों का सवाब है। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए कि अमन हो जाए और हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क जो है ना वो नुकसान से बच जाए। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ईरानी गवर्नमेंट को और ईरानी लीडरशिप को अब चाहिए कि अवाम को मज़ीद ना मरवाएँ, और क्योंकि एट द एंड जंग का जो हल, जीत या हार, वो टेबल पे ही होती है। इस वक्त आप स्ट्रांग पोजीशन में हैं। आप अपने अगर 100% नहीं हैं तो 50% अपने मुतलबात मनवा सकते हैं, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, अपने मुल्क को रीस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो अटैक होना है, उसके बाद फिर आपके मुतलबात आपकी चॉइस पे नहीं माने जाएंगे और आप बहुत पीछे चले जाएंगे, और उस वक्त अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, तौबा अल्लाह से कि आपकी शायद बचेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान की मेहनतों को अल्लाह ताला रंग लाए। जो कोशिशें दिन रात पाकिस्तान ने इस नेगोशिएशन को कामयाब करने के लिए जारी रखी हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरखुरू करे और हमारे ईरानी भाइयों को अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे और पूरी दुनिया में अमन लाए, खुशियाँ लाए। तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए। मुज़ाकरात, खबरें आ रही हैं कि आज रात को दोनों टीम्स आ रही हैं। अल्लाह करे कि ये मसला हल हो और दुनिया में सुकून आए। पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है। हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पूरी दुनिया को सलामत रखे और पाकिस्तान की कोशिशों को अल्लाह ताला कामयाब व कामरान करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।